بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچر کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ ایئر کی نئی کتاب ترجمۃ القرآن میں شامل سورۃ التوبہ کا آج پہلا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک لانگ سوال کا جواب کرنے والے ہیں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ بہت سے بچوں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ یہ سوال آنسر ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، سوال مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہے کہ یہ والا سوال جو آج ہم کریں گے، جس کا آنسر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے کیا کیا چیزیں لکھنی ہے۔ تو پہلے سوالات دیکھ لیں۔ ایک یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ سورۃ التوبہ کا تعارف لکھیں، ایک چیز۔ یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے سورۃ التوبہ کا خلاصہ لکھیں۔ اگر یہ 10 نمبر کا پوچھ رہے ہیں، اگر 10 نمبر کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ سورۃ التوبہ کا خلاصہ لکھیں، تو پھر آپ نے یہ والا لونگ کرنا ہے جو آج میں بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ سوال آپ کو اس طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سورۃ التوبہ پر مفصل مضمون لکھیں یا تفصیلی نوٹ لکھیں۔ مفصل یعنی تفصیلی، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس کو اچھے سے اور توجہ دھیان سے نوٹ کیجئے گا اور اس کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ الحمدللہ 9 کلاس اور فرسٹ ایئر کلاس کے الحمدللہ ترجمۃ القرآن کے نوٹس میں نے مکمل کر لی ہیں۔ جس کو چاہیے ہو تو وہ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کرے، ٹھیک ہے۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور سے باہر بھی یہ نوٹس جا سکتے ہیں، بلکہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے منگوائے بھی ہیں، پارسل کے ذریعے سے میں نے نوٹس بھیجے ہیں ان تک، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس چینل پر آپ کے سامنے قرآن مجید کی تمام صورتوں کی بنیادی باتیں پیش کی جائیں گے۔ چلیں جی، آج کا لوگ ہم شروع کرتے ہیں۔ جس کے پاس کتاب ہے وہ کتاب کی طرف دیکھیں، اور جس کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ اسکرین کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ لوگ 3 طرح سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، جواب ایک ہی ہے۔ سورۃ التوبہ کا تعارف لکھیں، سورۃ التوبہ کا خلاصہ لکھیں، سورۃ التوبہ پر مفصل مضمون لکھیں۔ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، سورۃ التوبہ کا تعارف، ٹھیک ہے۔ یہ درمیان میں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی ہیڈنگ یہ آپ کو میں لونگ کے اندر بتاؤں گا کہ کون سی ہیڈنگ آپ نے درمیان میں دینی ہے اور کون سی ہیڈنگ آپ نے دائیں طرف یعنی سب ہیڈنگ بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی ہیڈنگ آپ نے درمیان میں دینی ہے، سورۃ توبہ کا تعارف، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہے، پوائنٹ میں نہیں لکھنا، پیراگراف کی شکل میں لکھنی ہے آپ نے۔ پہلی بات، سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، پھر آپ نے یہ لکھنا ہے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ التوبہ 9ویں سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ التوبہ کی 129 آیات ہیں اور اس میں 16 رکوع ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سورت غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ دائیں طرف آپ ہیڈنگ یہ دیں گے نام کی وجہ، اس میں آپ یہ لکھیں گے اس سورت کو سورۃ التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، اور بعد میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سچی توبہ کی، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی آپ ہیڈنگ دیں گے، یہ بھی سب ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ دائیں طرف آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے دوسرا نام اور وجہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ التوبہ کا دوسرا نام اور اس کی وجہ آپ نے بیان کرنی ہے۔ اس میں سورۃ التوبہ کا ایک مشہور نام سورۃ البراءت بھی ہے۔ البراءت اس لیے کہا جاتا ہے کہ براءت کے معنی کسی سے بڑی، بیزار، قطع تعلق اور دستبردار ہونا ہے۔ اس سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بڑی الذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بے نیاز قطع تعلق ہے، ٹھیک ہے، مشرکین سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا جی، اگلی آپ ہیڈنگ یہ دیں گے، یہ بھی آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ منافقین سے نجات، اس میں آپ یہ لکھیں گے سورۃ التوبہ میں مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینے کی بھی بات کی گئی ہے،
کیونکہ اس صورت میں منافقین کی سزا کے متعلق آیت نازل ہوئی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منافقین کو نام لے کر مسجد نبی سے نکال دیا اور عذاب قبر سے پہلے ہی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے درمیان میں ایک ہیڈنگ دینی ہے سورۃ توبہ کا تعارف، پھر اس کے بعد سب ہیڈنگ آ جائیں گی، 3 سب ہیڈنگ میں نے آپ کو بتائی، اس میں جتنا کچھ آپ کو بتایا وہ آپ لکھیں گے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ آپ نے 2 چیزیں اور لکھنی ہیں، 2 بڑی چیزیں اور لکھنی ہیں۔ وہ کون سی آپ لکھیں گے؟ درمیان میں آپ ہیڈنگ دیں گے سورۃ توبہ کے بنیادی مضامین۔ ٹھیک ہے؟ جب آپ بنیادی مضامین کے درمیان میں ایک ہیڈنگ دے دیں گے، پھر اس کے بعد 6 پوائنٹ لکھیں گے، وہ 6 پوائنٹ کی الگ الگ آپ نے ہیڈنگ بنا کے لکھنا ہے۔ یہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کا پورا لونگ کرواؤں گا، سمجھنے بات؟ اچھا، اس سے آگے آپ نے درمیان میں ایک ہیڈنگ دینی ہے سورۃ توبہ کے علمی و عملی نکات۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ والا لونگ ہم سورۃ توبہ کے 3رے لیکچر میں کریں گے۔ یہ والا پہلا لیکچر ہے، دوسرے لیکچر میں ہم بنیادی مضامین کریں گے، تیسرے لیکچر میں ہم سورۃ توبہ کے علمی و عملی نکات کریں گے۔ لیکن وہ جو سیپریٹ لیکچر بناؤں گا اس میں ہم پورے کریں گے۔ اس لونگ کے اندر آپ نے پورا نہیں لکھنا، بنیادی مضامین پورے نہیں لکھنے، وہ میں نے آپ کو بتایا 5 سے 6 لکھنے آپ نے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے سورۃ توبہ کے آپ علمی و عملی نکات درمیان میں ہیڈنگ دیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سے بھی آپ 5-6 پوائنٹ میں لکھے ہوئے ہیں کتاب کے اندر، آپ نے پوائنٹ میں نہیں لکھنے بلکہ آپ ہیڈنگ بنا کے لکھیں گے۔ تو آج کا لونگ اس طریقے سے مکمل تیار ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ والا لونگ آپ کو جو میں نے نوٹس میں ریڈی کیا وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک سیمپل بھی سامنے آ جائے اور آپ کے لیے آسانی ہو۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔